بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کے موقع پر زاد مسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو اور آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، عام کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواد شیئر کیا جاتا ہے۔ کانٹینٹ آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ انشاءاللہ اس سال زاد مسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہوگا۔ معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جس کو انسان پیش نہ کر سکے، جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہو، بے بس ہو، جو کسی نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر کسی پیغمبر کو دی جاتی ہے، کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، جو نشانی اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ ہم انشاءاللہ بڑے بڑے مشہور معجزات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے والے جو معجزات ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگرچہ جو نبوت سے پہلے کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کو ارہاسات کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی معجزے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو معجزے کے طور پر بیان کیا جائے۔ ویسے تو بڑے بڑے معجزے ہیں، قرآن کریم ایک معجزہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا ایک معجزہ ہے۔ بہت سارے مشہور معجزے بھی ہیں اور عام لوگوں کو معلوم بھی ہیں، لیکن کوشش کریں گے ہم ایسے معجزات کو بیان کرنے کی جو کم معلوم ہوتے ہیں یا زیادہ لوگوں کو ان معجزات سے واقفیت نہیں۔ آج کی ویڈیو میں نبوت سے پہلے والے 4 معجزات کا تذکرہ ہو۔ ان میں سے جو پہلا معجزہ ہے شق صدر کا معجزہ، یعنی سینے کو چاک کرنے کا معجزہ، حدیث کی تمام کتابوں میں اور سیرت کی معتبر کتابوں میں یہ معجزہ موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رضاعت کے دن گزار رہے تھے، بالکل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ الگ الگ الفاظ کے ساتھ سیرت کی الگ الگ کتابوں میں، الگ الگ روایتوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا، پھاڑ دیا، اور سینے سے دل نکال کر وہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، وہ جو دل ہوتا ہے، اس کو صاف کیا گیا، اور جو ایک جگہ جمع ہوا خون تھا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا، اور کہا گیا ھذا حظ الشیطان منک، یہ آپ کے سینے میں موجود وہ شیطان کا حصہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے نکال کے آپ کے سینے کو بالکل پاک صاف کر دیا گیا۔ ایک تشتری میں رکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا، اور پھر وہ دل، وہ پاک صاف ستھرا دل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارکہ میں رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سی دیا گیا۔ روایت میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَةِ فِي صَدْرِهِ، وہ جو سینے کے ٹانکے ہوتے ہیں، جو سٹیچز ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت انس کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے پر وہ ٹانکوں کے نشان بھی دیکھا کرتا تھا۔ وہ یہ ایک بڑا شاندار معجزہ
بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کے رضائی بھائی نے دیکھا، دوڑتے بھاگتے اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میرے بھائی کا قتل کر دیا۔ ادھر سے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر والوں کو لے کے پریشان ہو کے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے ایک طرف تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے، سینے کو چاک کر کے پھاڑ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے کو بالکل پاک صاف کر دینے کا، دھو دینے کا یہ معجزہ بچپن میں بھی پیش آیا اور بھی دوسرے موقعوں پر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ کے سب سے قریبی، سب سے مقرب نبی، سب سے بزرگ و برتر نبی ہونے کی نشانی۔ یہ ایک نشانی، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ کے بادلوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 12 سال کی عمر کے تھے۔ حضرت ابو طالب کی پرورش میں ابو طالب تجارت کی غرض سے، بزنس کی نیت سے شام کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آ کے لپٹ گئے اور فرمانے لگے کہ میں بھی آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو طالب شام کی طرف سفر کرنے لگے۔ راستے میں بصرہ کے علاقے میں جب پہنچے، وہاں ایک راہب نے، جس کا نام بحیرہ گئے یا بحیرہ گئے، اس نے وہ علامتیں دیکھی، وہ نشانیاں دیکھی کہ حیران ہو گیا۔ وہ راہب آیا اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کو پکڑا۔ ترمذی کی روایت ہے، کہنے لگا ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، کہ یہ تو سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ سارے جہاں کے رب کے رسول ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہ جو بڑا دعویٰ تم کر رہے ہو، یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس راہب نے بتایا، میں نے اس بچے میں وہ نشانیاں دیکھی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ درخت ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ پتھر ان کو سلام کر رہے ہیں۔ درختوں کا سایہ کرنا، درختوں کا جھک جانا، پتھروں کا سلام کرنا، یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل۔ اور اسی موقع پر اس راہب نے یہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں جاتے ہیں ایک بادل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سایہ کرتا تھا، دھوپ سے بچانے کے لیے بادل آڑے آ جاتا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سورج کی گرمی نہیں پڑتی تھی۔ یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور معجزہ ہے۔ اس راہب نے یہ نشانیاں دیکھی، لوگوں کو بتلائیں اور حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچے کو آگے لے جاؤ گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، واپس کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا گیا۔ 12 سال کی عمر میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل جوان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، امانت کے اور تجارت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے چرچے چل رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی بڑی شاندار بزنس کرنے والی خاتون ہیں، ان کو اطلاع ملی، انہوں نے اپنا مال دے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک شام بھیجا، ساتھ میں اپنا ایک غلام انہوں نے رکھ دیا، میسرہ نام تھا، انہوں نے گواہی دی۔ یہ بھی واقعہ، یہ بھی معجزہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت الحلبیہ میں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نوٹس کی، میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ 2 فرشتے ہیں جنہوں نے گرمی سے بچانے کے لیے، جب بھی کبھی ہمیں سورج کی گرمی محسوس ہوئی، فرشتوں نے ہمارے اوپر سایہ کر دیا۔
تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اعزاز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور ایک آخری معجزہ جو آج کی ویڈیو میں ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہے پتھروں کا سلام کرنا۔ بڑی معتبر روایت ہے مسلم شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی موقع پہ جب نبوت کا اعلان ہو گیا تھا، بلکہ فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے پتھر آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے، درخت سایہ کر رہے ہیں، فرشتے دھوپ اور گرمی سے حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے مبارک سینے کو چاک کر کے آپ کے مبارک دل کو دھویا جا رہا ہے، آپ کے اندر سے وہ تمام چیزیں نکالی جا رہی ہیں جو کسی کے لیے عیب کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کو پتھر سلام کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔